السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامد و مصلی اما بعد۔ محترم سامعین، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہو، اس لیے وضو کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آدمی دل میں ارادہ کر لے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ وضو کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، یعنی بسم اللہ کہہ کر کے وضو کی شروعات کرنی ہے۔ سب سے پہلے دونوں پنجوں کو دھلنا ہے، خوب اچھی طرح سے انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا۔ پھر اس کے بعد مزمزہ، یعنی منہ کے اندر پانی داخل کرنا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے چاروں طرف ہلانا ہے، حرکت دینا ہے، اور پھر کلی کرنا۔ پھر استنشاق، ناک میں پانی داخل کریں گے اور سانس کے ذریعہ اس کو اوپر کھینچیں گے اور پھر ناک کو جھاڑیں گے۔ اس کے بعد خوب اچھی طرح سے چہرے کو دھلنا ہے، یعنی جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر کے ٹھڈی کے اخیر تک، اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، یہ پورا حصہ چہرے میں شامل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کان اور بال کے درمیان کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ بھی چہرے میں داخل ہے، اس کو بھی دھلنا بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہاتھوں کا دھلنا، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، اور ہاتھ کے دھلنے میں یہ بات خیال رہے کہ پڈلیوں سمیت دھلنا ہے، یعنی مکمل طور پر پڈلی بھیگنی چاہیے، اور انگلی کے آخری سرے تک دھلنا ہے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ پھر اس کے بعد میں سر کا مسح کرنا ہے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھگونا ہے اور سر کے شروعاتی حصے میں دونوں ہتھیلی کو رکھنا ہے، اور پھر گدی تک لے جانا ہے، اور پھر وہاں سے واپس اسی جگہ پہ لانا ہے جہاں سے شروعات کی ہے، اور دونوں شہادت کی انگلی کو کان کے اندر داخل کرنا ہے، اور کان کا اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے، اور انگوٹھے سے باہری حصے کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دونوں پیروں کا دھلنا، پہلے دائیں پیر کا پھر بائیں پیر کا۔ پیر دھلنے میں بھی یہ بات خیال رہے کہ پڈلیوں سمیت دھلنا ہے، یعنی پڈلی جو ہے وہ مکمل طور پر بھیگ جائے، اور اسی طرح سے ایڑی جو ہے اس کا بھی بھیگنا بے حد ضروری ہے۔ اور دونوں پیروں کے دھلنے میں یہ بھی خیال رہے کہ جو پیر کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال کرنا ہے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، اس کے ذریعہ ہم پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے تاکہ پانی خوب اچھی طرح سے انگلیوں کے درمیان پہنچ جائے۔ تو یہ پورا مکمل وضو کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اعضائے وضو تین تین مرتبہ دھلتے تھے، دو دو مرتبہ دھلتے تھے، اور ایک ایک مرتبہ دھلتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ 3 مرتبہ یا تو دھلے، یا 2 مرتبہ دھلے، اور یا 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے۔ اور جب 1 مرتبہ دھلے گا تو یہ بات خیال رہنی چاہیے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس عضو کو 1 مرتبہ دھل رہا ہے وہ مکمل طور پر بھیگ جائے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ حصہ اس کا خالی رہے۔ اگر کوئی بھی حصہ اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کچھ بھی حصہ چھوٹ گیا تو یقیناً اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے اس کو مکمل طور پر بھگونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔